بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشا وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد خان جنوجو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جنرل ضیاء الحق کو واقعی جمہوریت سے محبت ہو گئی ہے تو وہ اپنے آپ کو خود مختار وزیر اعظم سمجھنے لگے۔ دوسری جانب ضیاء الحق نے ان کا پتہ صاف کرنے کا فیصلہ کر لیا، لہٰذا یہ منظرنامہ ملاحظہ کیجیے۔ 29 مئی 1988 کی شام اسلام آباد ایئرپورٹ کا VIP لاؤنج مقامی صحافیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جنوجو چین، جاپان اور فلپائن کے طویل دورے سے واپسی پر میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے۔ اچانک کچھ سینئر صحافی ایک ایک کر کے کمرے سے غائب ہونے لگے۔ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکلتے ہی انہوں نے افراتفری اور تیزی میں ایوان صدر کی راہ لی۔ وزیر اعظم پاکستان کی پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف لپکنے کی وجہ ایک دھماکہ خیز خبر کی تصدیق اور تفصیل کا حصول تھا۔ وہ 29 مئی 1988 کا ایک گرم دن تھا، بے یقینی کا زمانہ، غیر جماعتی جمہوری نظام کی لا حاصلی، اسلامی مارشل لاء کا تجربہ، راندہ درگاہ سیاستدان، گرتے ہوئے معیار، مٹتی ہوئی روایات، انتظامیہ کا زوال، غرض سب کچھ ہماری قومی امنگوں کے عین مطابق تھا۔ اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق اگلے روز چین جانے والے تھے۔ ان کے سٹاف نے 3 گھنٹے کے نوٹس پر اخباری نمائندوں کو پریس کانفرنس کی اطلاع دی۔ رپورٹرز نے غیر ملکی دورے کے بارے میں روایتی بریفنگ سمجھ کر اس کو اہمیت نہ دی اور خبر کی تلاش میں ایئرپورٹ جا پہنچے تھے۔ ادھر محمد خان جنوجو ایئرپورٹ سے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گئے۔ لان میں بیٹھے چائے پینے کی تیاری کر رہے تھے کہ ایوان صدر کا ایک جوائنٹ سیکرٹری تیزی سے ان کی طرف آیا اور بولا کہ سر، ایک بری خبر ہے، ضیاء الحق نے آپ کی حکومت برطرف کر دی ہے۔ جنوجو کے لیے یہ الفاظ کسی دھماکے سے کم نہ تھے۔ وہ کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر ننگے پاؤں چلتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اسی شام عجلت میں بلائی گئی پریس کانفرنس میں پاکستان کے فوجی حکمران صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے آئین کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت ملنے والے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے ہی سلیکٹڈ وزیر اعظم محمد خان جنوجو کو برطرف کرنے اور قومی اسمبلی اور وفاقی کابینہ توڑنے کا اعلان کر دیا۔ اپنے اس انتہائی اقدام کی وجوہات بتاتے ہوئے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے کہا کہ انتخابات کا حقیقی مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کیونکہ میں نے نفاذ اسلام کے عمل کو تیز کرنے کی خاطر ہی ریفرنڈم کروایا تھا، لیکن اس دوران اسلامی نظام کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ امن و امان کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی گئی، عوام کے جان و مال محفوظ نہیں، ملکی سیاست، ملکی سلامتی اور یکجہتی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، جمہوری عمل سست پڑ گیا۔ میری دلی خواہش تھی کہ ملک میں اسلامی اقدار فروغ پائیں، لیکن جو قومی اسمبلی توڑی گئی ہے وہ جمہوریت اور نفاذ اسلام دونوں ہی کے بارے میں عوام کی توقعات پوری نہیں کر سکی۔ تو لہٰذا ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق نے پھر اسمبلی کو توڑ کر شاید اسلام نافذ کر دیا تھا، یا کم از کم اس کا ضمیر مطمئن ہو گیا تھا۔ آپ اس قسم کی سٹوری سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔